کیا دنیا عثمان غنی جیسی سخاوت پیش کر سکتی ہے؟ یہ سب یقین کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر وعدہ فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، ہم تمہارے مالوں کو بڑھائیں گے۔ اور یہ یقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے وعدے کا یقین ایسا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سود سے مال کو مٹاتے ہیں اور صدقات سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری آنکھوں دیکھی کہ بالکل خلاف ہے، مگر یہ بات اس لیے جس نے اپنی آنکھیں آخرت کے اعتبار سے بنائی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے رسول کے بات پر یقین کرتے ہوئے اپنا سب کچھ جہاں پر بھی موقع ملتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی موقع نہیں گمائے۔ اللہ رب العزت نے جن صحابہ کرام کو دنیا کا مال دیا اور دونوں ہاتھوں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، کیونکہ یقین تھا کہ اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ہمیں بہتر ملے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھا، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی، وہ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی موقع آیا، جدھر کا بھی آیا، اللہ رب العالمین کے راستے میں دین کی محنت کے لیے مال اور لوگوں کی خدمت کے لیے۔ بیروما ایک کنواں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ مسلمان پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتے تھے، پانی کی بہت قلت تھی، لیکن وہ کنواں تو ایک یہودی کے ملکیت میں تھا، تو اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور مجبوراً اس یہودی سے پیسے سے پانی خریدا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اچھی قیمت میں اچھے دام میں پانی دیا کرتا تھا۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ یہودی پانی بہت مہنگے دام میں بیچ رہا ہے اور مسلمانوں کو کافی دشواری ہو رہی ہے، تو وہ اس یہودی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، یہ کنواں کیا تم بیچتے ہو؟ تو وہ یہودی نے کہا، میری تو اس سے بڑی کمائی ہوتی ہے، میں اگر اس کو بیچوں گا تو میری کمائی بند ہو جائیں گی۔ یہودی کا جواب سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ایسا کرو، پورا نہیں بیچ سکتے تو آدھا بیچو اور قیمت پوری لے لو۔ وہ یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سمجھ پایا، کیونکہ اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے۔ یہودی خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آدھا کنواں دے دوں گا اور قیمت پوری لوں گا۔ چنانچہ اس نے قیمت پوری لے لی اور آدھا حق حضرت عثمان غنی کو دے دیا، اور یہ کہا کہ ایک دن آپ پانی نکالیں گے، دوسرے دن ہم نکالیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب بات طے ہو گئی کہ ایک دن تمہارا رہے گا، ایک دن ہمارا، تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیسے دے دیے، تو آپ نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا کہ دیکھو اب آدھا حصہ ہمارا ہے، میری باری کے دن چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا کافر ہو، سب کو بغیر قیمت کے اللہ کے لیے پانی استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ کوئی بھی آ کے اس دن پانی بھر سکتا ہے۔ جب لوگوں کو اس دن مفت میں پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خریدنے والا کون ہوتا تھا؟ یعنی کنواں خالی پڑا رہتا تھا، کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن کا اڈواس میں پانی سب مدینے والے بھر کے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یہودی چند مہینے کے بعد آیا اور کہنے لگا، عثمان آپ مجھ سے باقی آدھا کنواں بھی خرید لیے، کیونکہ میرا تو گھاٹا ہو رہا ہے، میری باری میں کوئی نہیں آ رہا، تو آپ نے باقی آدھا بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی کہ غریبوں کے اوپر رحم، اور کوئی محتاج ہے تو ان کی مدد۔ ان کے اتنے واقعات ہیں کہ ان کی مبارک زندگی کو دیکھ کر فرشتے کو بھی حیرت ہوتی ہوں گی کہ زمین پر کتنے خیر خواہی چاہنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کام کے مسلمان بنا دے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے،
رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ آج یہی تمنا لے بیٹھے ہیں، اے اللہ نام کے مسلمان کہلاتے کہلاتے عمر گزر گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ رحمت کی ایک نظر ڈال کے ان مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے من کو جگا دے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اور اپنے اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔